دی فور مافیا کنگز بائی غازیہ خان۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نور کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی جب زاویار نے اس کی پیٹھ اپنے سینے سے لگائی تھی اور اس کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی ٹکائی تھی۔ لٹل اینجل وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ زاویار، لٹل اینجل اپنے زاویار سے راضی ہو جاؤ، مجھے اچھا نہیں لگ رہا کچھ بھی۔ وہ اس کی طرف مڑی تھی اور اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ آپ نے ہم سے جھوٹ بولا، آئی ایم سوری۔ وہ نہایت پیار سے اس کے گرد حصار بنائے کہہ رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا، آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے، ہم بہت پیار کرتے ہیں آپ سے زاویار۔ وہ اس کے گرد حصار مضبوط کر گیا تھا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے تھی۔ وہ کچھ دیر اسے ایسے ہی لیے کھڑا رہا، پھر نرمی سے اس کے لبوں کو چوم گیا تھا۔ وہ نظر جھکائے کھڑی تھی۔ میری طرف دیکھو۔ زاویار نے اس کی ٹھوڑی کو پکڑے اس کا چہرہ اوپر کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ زاویار نے اس کی دونوں آنکھوں پر باری باری اپنے لب رکھے تھے۔ نور زاویار، ان آنکھوں میں کبھی آنسو نہ دیکھوں میں، سمجھی؟ اس نے سختی سے کہا تھا، جس پر نور نے اسے دیکھا تھا۔ سنا تم نے نور؟ اس نے نور کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا۔ نور نے سر ہلایا تھا۔ زاویار نے اس کے ماتھے پر پیار دیا تھا۔ ہم ناشتہ بنا لیں؟ بنا لو۔ وہ باہر آ کر بیٹھا تھا اور لمحے کو آنکھیں بند کی تھیں۔ اگر نور کو یہ پتہ چل گیا کہ میں کون ہوں، میں ایک بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ اور کیا کرتا ہوں، تو کیا کرے گی وہ؟ کیا وہ میرے ساتھ نہیں رہے گی؟ اس نے اپنی سوچ جھٹکی تھی۔ ہرگز نہیں، وہ کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میں کبھی اسے خود سے دور نہیں ہونے دوں گا، کبھی نہیں۔ میں اسے خود سے ہرگز الگ نہیں ہونے دوں گا، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بند کی تھیں۔ زاویار، آپ کا ناشتہ۔ نور نے اس کے سامنے رکھا تھا اور اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ زاویار نے اس کی کرسی مزید قریب کھینچی تھی اور نوالا توڑے اس کے منہ میں ڈالا تھا۔ زاویار، آپ بھی کھائیں نا۔ نور نے اس کے منہ میں نوالا ڈالا تھا۔ نور، جی؟ وعدہ کرو تم کبھی مجھ سے دور نہیں جاؤ گی۔ ہم بھلا کیوں جائیں گے زاویار؟ نور، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، وعدہ کرو تم کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ لیکن زاویار، ہم کیوں جائیں گے؟ نور، زاویار نے سختی سے کہا تھا۔ ہم وعدہ کرتے ہیں آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہیں گے۔ زاویار نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر شدت سے چوما تھا۔ چاہے جو ہو جائے، زاویار نے کہا تھا۔ چاہے جو ہو جائے، نور نے کہا تھا۔ کامران، پھر کیا سوچا آپ نے؟ زرینہ بیگم نے پوچھا تھا۔ سوچ لیا۔ تمہارے پاس وہ نمبر ہے جس سے فون آیا تھا؟ جی ہے۔ دو پھر۔ زرینہ بیگم نے کامران رضا خان کو نمبر دیا تھا۔ اس نے نمبر ڈائل کیا تھا۔ زاویار، آپ کا فون بج رہا ہے، نور نے کہا تھا۔ بجنے دو نور، زاویار نے کہا تھا۔ اٹھا لیں، کیا پتہ ضروری ہو۔ ضرورت اس کو ہے جو مجھے فون کر رہا ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ نور اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ فون پھر سے بجنا شروع ہو چکا تھا۔ کیا ہوا کامران؟ زرینہ بیگم نے پوچھا تھا۔ کوئی اٹھا نہیں رہا۔ آپ کرتے رہیں، کوئی اٹھا ہی لے گا۔ ہاں۔ زاویار بہت ہی کوئی ڈھیٹ انسان ہے، مطلب نہیں اٹھا رہا تو نہیں دل کر رہا میرا
اس کی گردن فون سے نکال کر نہ دبوچ لی تو میں بھی پینتھر نہیں۔ وہ غصے سے دانت پیستے بڑبڑایا تھا اور فون اٹھایا تھا۔ کون ہے جس کو اپنی جان پیاری نہیں ہے؟ مرنے کا بہت شوق ہے تجھے؟ زاویار غصے سے بولا تھا۔ کامران کے الفاظ منہ میں ہی دب کر رہ گئے تھے۔ بولے گا یا رکھوں فون؟ اس کا دماغ غصے سے گونج گیا تھا۔ میں کامران رضا خان ہوں۔ کون؟ نہیں جانتا میں، بند کر فون۔ رکو، بات سنو میری، اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس ضائع کرنے کے لیے۔ ہماری بیٹی تمہارے پاس ہے، کامران رضا خان نے کہا تھا۔ جب میں تجھے نہیں جانتا تو تیری بیٹی کو کیسے جانوں گا؟ کامران ہنسا تھا اور پینتھر کو زہر لگی تھی یہ ہنسی۔ نور دل کی بات کر رہا ہوں لڑکے۔ پینتھر کے تن بدن میں آگ لگ گئی، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بیوی ہے وہ میری، اس کا نام بھی لیا تو نے اپنی زبان سے تو تیری زبان کھینچ لوں گا، سمجھا؟ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ نور دل اس کا غصہ سن کر اس کے پاس آئی تھی۔ زاویار کیا ہوا؟ زاویار نے اس کو کمر سے پکڑ کر شدت سے اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ اتنا غصہ مت کرو لڑکے، تم نے ہماری بیٹی کو ورغلا کر اس سے شادی کی ہے، ہم نے اجازت نہیں دی، نہ ہم جانتے ہیں۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ پینتھر غصے کی شدت سے دھاڑا تھا اور نور سہم کر مزید اس کے سینے میں چھپی تھی۔ ہم تمہیں اسے تمہارے پاس نہیں رہنے دیں گے، کامران رضا نے کہا تھا۔ جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے، کیونکہ میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا، اور جو نور کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کرے گا اسے میں صرف ایک چیز دوں گا اور وہ ہے موت۔ زاویار نے غصے سے فون بند کر کے پھینکا تھا۔ نور اس کے سینے سے چپکے کھڑی تھی۔ زاویار، نور۔ اس نے نور کو اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ نور کی سانسیں تیز تھیں، وہ اس کے غصے سے ڈرتی تھی۔ زاویار صوفے پر بیٹھا تھا اور اسے گود میں بٹھائے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا تھا۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپا گئی تھی۔ زاویار، اب غصہ کیوں کر رہے تھے؟ ہمیں ڈر لگ رہا تھا۔ تمہیں کتنی دفعہ بتایا ہے مت ڈرا کرو مجھ سے، وہ سختی سے بولا تھا۔ اس کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ شخص سامنے ہو اور وہ اسے زندہ زمین میں دفن کر دے۔ زاویار، وہ کچھ نہیں بولا تھا، بس اسے سختی سے اپنے سینے سے لگائے بیٹھا تھا۔ بابا، وہ کیا بابا؟ ہاں، ایک کام تم سے ٹھیک سے نہیں ہوا دانیال۔ حشمت جبار شدید غصے میں تھا۔ وہ 2 دن کا لڑکا تمہیں مات دے گیا دانیال۔ ہاں بابا، 2 دن کا نہیں، اچھا بھلا بڑا ہے وہ، دانیال نے کہا تھا۔ بکواس مت کرو میرے سامنے۔ اور تم دعا، تم کیوں گئی تھی؟ بابا، بھلا میری کیا غلطی ہے جب یہ لڑکے ہو کر نہیں پکڑ پائے انہیں، اور میں تو جانتی تک نہیں کہ وہ ہیں کون۔ ہیرے تو لا ہی سکتی تھی نا، اس کا تو فیشن ہی ختم نہیں ہو رہا تھا، دانیال نے آہستہ سے کہا تھا۔ تو لڑکیاں ہی کرتی ہیں نا فیشن، دعا نے کہا تھا۔ دفع ہو جاؤ، تم دونوں کسی کام کے نہیں ہو، حشمت جبار نے غصے سے کہا تھا۔ بابا، اس دن بھی میں جان سے جاتے جاتے رہ گیا، ورنہ اس کا بس چلتا تو مار ڈالتا مجھے وہیں پر۔ تو تم کس کام کے ہو دانیال؟ بابا، کیا بابا؟ ہاں، وہ لڑکا ہمیں نیچے دکھائی جا رہا ہے اور تم؟ میں کیا کروں؟ اور وہ لڑکا نہیں، جانور ہے بابا، جانور ایسے سانس لیتا ہے کہ سامنے والے کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہوا کیا ہے اس کے ساتھ۔ دانیال، تم ایک لڑکے کو نہیں ہرا سکتے؟ تمہیں پتہ ہے میں نے کیا کیا تھا اس کے خاندان کے ساتھ؟ بابا، میں مارنا چاہتا ہوں اسے اپنے ہاتھوں سے، میرا بہت دل کر رہا ہے کہ میں اسے جان سے مار دوں، لیکن تمہارے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے۔ بابا، ایسی بات نہیں ہے، میں چاہوں تو ایک چٹکی میں اسے ہرا دوں۔ دفع ہو جاؤ دانیال کے ہاتھ سے تم۔
मैं खुद ही कर लूँगा। जी बाबा। भाई आपको ज़रा शर्म नहीं आ रही? दुआ ने उससे पूछा था। किस लिए? अभी आपकी बेइज्जती हुई है, दुआ ने हंसते हुए कहा था। शट अप दुआ, तमीज़ नहीं है तुम्हारे अंदर? और जाओ बाहर, तुम्हारा होने वाला मजाजी खुदा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कौन भाई? अरहम, और कौन? दानियाल ने दांत पीसते हुए कहा था। ओह अच्छा, अब जाओ। जी जा रही हूँ। ज़ावियर। बोलो लिटिल एंजल। हमें किचन में जाना है। एक बात तो बताओ लिटिल एंजल। जी पूछें। मेरे साथ कांटे लगे हैं? ज़ावियर ने आंखें छोटी किए पूछा था। नहीं फूल। नूर ने मुस्कुराते हुए उसके डिम्पल्स पर अपनी उंगलियां रखी थी। नूर में मजाक नहीं कर रहा, हम भी नहीं कर रहे। आप इनमें बहुत प्यारे लगते हैं, वो उसके डिम्पल्स पर उंगली रखी कह रही थी। क्या मतलब इनमें प्यारा लगता हूँ? बाकी अच्छा नहीं लगता मैं तुम्हें? अच्छा ना, अभी तो जाने दे, बाद में बता देंगे। नहीं अभी बताओ। ज़ावियर, हमें किचन में जाना है। नूर, ओके जाओ। ज़ावियर ने उसे छोड़ा था। बल्कि मैं भी आता हूँ। ठीक है आ जाएं। ज़ोहान फ्रेश होकर ड्रेसिंग के सामने खड़े हुए अपने बाल सेट कर रहा था। ब्लैक शर्ट में निहायत पुरकशिश लग रहा था वो। दनीन उसे देख रही थी। मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा बताया है कि मुझे ऐसे मत देखा करो। क्यों? दनीन ने आहिस्ते से पूछा था। क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और कोई और लड़की देखे तब भी यही कहोगे? नहीं, ज़ोहान ने कहा था। क्यों? दनीन की आंखों में नमी उतरी थी। क्योंकि मेरे सामने तुम्हारी हैसियत एक दुश्मन की बेटी के अलावा और कुछ भी नहीं है। वो तल्ख लहजे में बोला था और दनीन का दिल जैसे 1000 हिस्सों में बिखरा था। तुमने निकाह किया है मुझसे, बीवी भी, फिर नहीं मानते क्या? आंखों में आंसुओं का दरिया था। वो बाल सेट करते उसके पास गया था। बिल्कुल नहीं, वो उस पर झुके हुए बोला था। वो उसे देख कर रह गई थी। कितना संग दिल था वो। नफरत है मुझे इन आंखों से, मत देखा करो मुझे, वो नफरत भरे लहजे में बोला था। तो मार दो ना फिर। उसका दिल जैसे बंद होने को था। ये भी हसरत बहुत जल्द पूरी हो जाएगी तुम्हारी दनीन शाहनवाज, वो उसका मुंह दबोचते हुए बोला था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। मत बहाओ ये आंसू मेरे सामने। ज़ोहान, वो रोते हुए लरसती आवाज में बोली थी। वो शिद्दत से उसकी गर्दन पर झुका था। उसकी गर्दन को चूमते वहां अपने दांत काट चुका था। वो सिसकी थी। ज़ोहान। ज़ोहान ने झटके से उसकी कमर में हाथ डाले उसे उठाया था। क्या हुआ प्रिंसेस? दनीन ने उसकी आंखों में देखा था। मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे ज़ोहान, बहुत। मैं मर जाऊंगी। वही तो कर रहा हूँ, तुम्हें पल पल मार रहा हूँ प्रिंसेस। वो उसके गले में अपनी बाहें डाल गई थी और उसकी गर्दन में चेहरा छुपा गई थी। क्या कर रही हो ये? दूर रहो मुझसे, वो गुस्से से बोला था। शोहर हो मेरे, चाहे नफरत करो मुझसे, तुम हद से बढ़ रही हो अब, वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला था। वो मोहब्बत से उसकी गर्दन पर अपने लब रख चुकी थी। ज़ोहान ने गुस्से से उसे बेड पर फेंका था। हद में रहो वरना अच्छा नहीं होगा लड़की, समझी? वो गुस्से से धाड़ा था। इतनी भी नफरत मत करो कि नफरत करते करते तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाए, और हो गई तो उस वक्त मैं न हूँ, वो दर्द भरी आवाज में बोली थी। शट अप, मैं तुम जैसी लड़की से कभी मोहब्बत नहीं करूँगा, समझी? तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है मिस दनीन शाहनवाज। तुम जो भी कहो, मानो या ना मानो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुमने निकाह किया है मुझसे, बदला है वो सिर्फ
بدلہ نفرت کرتا ہوں میں تم سے۔ ٹھیک ہے، تم اپنی نفرت نبھاؤ اور میں اپنی محبت۔ دیکھوں گی کب تک کرو گی یہ نفرت۔ زوہان نے جھٹکے سے اسے کھینچتے قریب کیا تھا۔ اس کی گرفت تنین کی کمر پر سخت ہوئی تھی۔ وہ سسکی تھی، تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی نہیں چل رہی میرے سامنے؟ میں بند کرنے میں وقت نہیں لگاتا، اس لیے اوقات میں رہو، تم ایک معمولی لڑکی ہو۔ وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے بولا تھا۔ تمہاری بیوی ہوں، پھر معمولی کیسے ہو سکتی ہوں؟ تمہیں تمہارے باپ نے بتایا کہ میں کون ہوں؟ کون؟ تم ہی بتا دو۔ گینگسٹر ہوں میں، امریکہ کا مافیا، کینیڈا کا مافیا اور ایسے کئی ملکوں کا۔ میرے اشارے پر سب چلتے ہیں۔ تو یہ کہو کہ تم لوگوں کو مارتے ہو؟ وہ حیران ہوئی تھی، اسے نہیں پتا تھا۔ تمہارا باپ بھی یہی کرتا ہے، گھٹیا ہے وہ۔ ایک ہی بات ہوئی۔ نہیں، غلط۔ میں مجرموں کو مارتا ہوں اور تمہارا باپ معصوموں کو، لیکن جو تم محبت کا دعویٰ کرتی ہو نا، یہ غلط ثابت ہو گیا، کیونکہ سید زوہان سکندر کبھی کسی معصوم کی جان لے ہی نہیں سکتا۔ لیکن تم لے رہے ہو، میری تو لے رہے ہو نا، تو کیسے غلط ہوئی میری محبت؟ پتہ ہے مجھے کسی معصوم کی جان نہیں لی تم نے، لیکن میرا کیا؟ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اسے جھٹکے سے چھوڑ چکا تھا۔ تم معصوم نہیں ہو۔ دشمن کی بیٹی آخر کیسے معصوم ہو سکتی ہے؟ تمہارے اندر اسی شخص کا خون ہے، اور جیسا باپ ویسی بیٹی۔ ایسا نہیں ہے زوہان، جو بابا نے کیا وہ مجھے نہیں پتا تھا، اور جو اب کر رہا ہے مجھے نہیں پتا۔ زوہان، قسم لے لو۔ جھوٹ، میں کبھی تمہارا یقین نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ میں مر گئی پھر بھی نہیں، نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ تلخی سے کہہ گیا تھا، اور اس کا دل جیسے رک گیا تھا۔ اس کے دل میں جیسے کسی نے خنجر پیوست کر دیا تھا۔ کتنا سنگ دل تھا وہ کہہ کر چلا گیا تھا، لیکن وہ ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ کب کرو گے تم مجھ پر یقین؟ وہ روتے ہوئے زمین پر بیٹھ چکی تھی۔ ارمغان اور زوہان ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ ظاہرہ بھی ان کے ساتھ آ کر بیٹھی تھی۔ اٹھو یار، کوئی ناشتہ بناؤ، ظاہرہ نے ٹیبل پر سر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ کس سے کہہ رہی ہو؟ زوہان نے پوچھا تھا۔ تم دونوں سے۔ او ہیلو مافیا لیڈی، بھائی سے بولو، کیونکہ وہ کریں گے، میں نہیں۔ ارمغان جاؤ۔ ظاہرہ، تمہیں پریکٹس کرنی چاہیے ناشتہ بنانے کی، مجھے نہیں، کیونکہ فیوچر میں تم نہیں بنانا ہے۔ او مسٹر شیڈو، یہ کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنا بند کرو۔ میں صرف مارنا جانتی ہوں، کھانا پکانا نہیں آتا مجھے، اور ضروری نہیں کہ لڑکیاں ہی بنائیں کھانا، لڑکوں کو بھی بنانا چاہیے۔ او، تو تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں تمہارے لیے بناؤں گا؟ تو کیا نہیں بناؤ گے؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر کسی کک سے شادی کر لینا، وہ تمہیں کھانے بنا بنا کر کھلائے گی، کیونکہ ظاہرہ جمانی تو صرف مارنا جانتی ہے۔ مذاق کر رہا تھا مائی لیڈی، تم تو سیریس ہی ہو جاتی ہو۔ بھائی اپنے سٹینڈرڈ پر آئیں۔ اب آپ مافیا لیڈی کے لیے کھانا بنائیں گے؟ زوہان نے کہا تھا۔ تم لوگ تو چاہتے ہی نہیں ہو میری شادی ہو۔ ہم چاہتے ہیں بھائی، میں آپ کے لیے اچھی سی لڑکی ڈھونڈوں گا نا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ارے لیکن زاویار چھوڑے نا، ہمیں برتن بھی دھونے ہیں۔ نہیں۔ ٹھیک ہے، آئیں پھر آپ دھوئیں۔ آپ نے آج ہمیں اتنا تنگ کیا، اب دھوئیں۔ اوکے، میں جا رہا ہوں۔ زاویار بالوں میں ہاتھ پھیرتا باہر کو بھی بڑھتا کہ نور نے اس کا بازو پکڑا تھا۔ کدھر جا رہی ہیں؟ دھوئیں، چلیں۔ نور، کیا نور؟ خود غصہ کرتے ہیں ہم پر، اب دھوئیں۔ یار نور، مجھے قسم سے نہیں دھونے آتے۔
جی نہیں، اب آپ دھوئیں گے اور ہم آپ کو تنگ کریں گے۔ نور چلے نا؟ اوکے ٹرائی کر سکتا ہوں۔ عرش انگڑائی لیتا ہوا آیا تھا۔ گڈ مارننگ، ناشتہ بناؤ۔ بھائی بنائیں گے مافیا لیڈی کے لیے، تو بھی بول دے تجھے بھی بنا دے۔ عرش نے آنکھیں پوری کھولی تھی۔ کیوں بھلا؟ مافیا لیڈی کے لیے کیوں بنائیں گے آپ؟ ہمارے لیے بنائیں۔ عرش نے ارمغان سے کہا تھا۔ اپنے لیے خود بنا لو، ویسے بھی تم لوگوں نے بھی پھر بنانا ہے اپنی بیویوں کے لیے، ارمغان نے کہا تھا۔ کیوں میں کیوں بناؤں گا؟ ویسے بھی I am the wolf، میں لوگوں کو اپنی انگلیوں پر نچاتا ہوں۔ ارمغان نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ زوہان اور عرش جاؤ اپنے لیے خود بناؤ۔ بھائی یار، آپ اپنے سگے بھائی کو منع کر رہے ہیں، زوہان نے کہا تھا۔ ہاں بالکل، عرش نے کہا تھا۔ زاویار سے بول دو، وہ کچن میں ہے، ارمغان نے کہا تھا۔ وہ کیا کر رہے ہیں کچن میں؟ اپنی بیوی کے ساتھ ہے۔ نور بتاؤ بھی تو کیا کرنا ہے؟ زاویار نے اپنی آستینیں کوہنیوں تک فولڈ کی تھی۔ سپونج اٹھائیں؟ ہاں اٹھا لیا۔ پھر اس کے اوپر ڈش واشر لگائیں؟ ہاں۔ ارے اتنا زیادہ کیوں ڈال دیا زاویار؟ اچھا آگے بتاؤ نور۔ اب اس کے اوپر پانی ڈالیں؟ زاویار نے ساری ٹیپ کھول دی تھی۔ نور نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا تھا جس پر زاویار ہنس دیا تھا۔ اب کیا کرنا ہے؟ چھوڑیں، ہم خود کر لیں گے۔ نہیں کیوں؟ میں کر رہا ہوں نا۔ آپ غلط کر رہے ہیں۔ نہیں نور، اب بتاؤ پھر۔ برتن اٹھائیں اور اس کو دھوئیں اب۔ اوکے، میں دیکھتا ہوں بھائی کو۔ عرش کچن میں آیا تھا اور اس نے منہ کھولے زاویار کو دیکھا تھا۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں رگڑی تھی کہ شاید وہ غلط دیکھ رہا ہے۔ عرش سکندر کی ٹائمنگ ہمیشہ پرفیکٹ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اس نے اپنا فون نکالا تھا اور ویڈیو بنانا شروع کی تھی۔ بھائی، وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوا تھا۔ واہ واہ بھائی، سب آ جاؤ، بھائی برتن دھو رہے ہیں۔ سب اندر بھاگتے ہوئے پہنچے تھے۔ سر کیا ہوا؟ تو بھی آ گیا پنیر، آ دیکھ بھائی برتن دھو رہے ہیں، عرش نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ سرپا امیر، وہی۔ زاویار نے کانچ کا گلاس اٹھائے عرش کی طرف پھینکا تھا۔ ابے یار بھائی، حملے کیوں کر رہے ہیں؟ عرش نے دوسرے ہاتھ سے گلاس پکڑا تھا۔ نکلو یہاں سے۔ دنین بھی کمرے سے نکلی تھی اور وہیں آ گئی تھی۔ وہ بھی کھڑی سب دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی نظریں تو ایک ہی انسان پر ٹکی تھی اور وہ تھا زوہان۔ پینتھر نے دوسرا گلاس پھینکا تھا۔ ارے یار بھائی پکڑیں، ارمغان نے پکڑا تھا۔ زاویار کیا کر رہا ہے؟ لگ جائے گا، ارمغان نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ پینتھر نے پھر سے پھینکا تھا جو زوہان نے پکڑا تھا۔ بھائی یار لگ جائے گا، غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ زوہان نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ عرش ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا اور ساتھ ساتھ ویڈیو بنا رہا تھا۔ ناظرین دیکھ لیا آپ سب نے، چاہے دنیا کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھنے والا پینتھر ہی کیوں نہ ہو، خود بیوی کے اشاروں پر ہی ناچتا ہے، عرش نے ہنستے ہوئے کہا تھا، جس پر پینتھر نے ایک اور گلاس پھینکا تھا۔ عرش نیچے کو جھکا تھا۔ بھائی یار منہ سے آگ نکالنے والے ڈریگن کیوں بنے ہوئے ہیں؟ عرش نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ کتنے نام دے گا تو زاویار کو؟ ارمغان نے ہنستے ہوئے عرش سے کہا تھا۔ عرش ڈیلیٹ کر یہ ویڈیو، زاویار نے کہا تھا۔ ہرگز نہیں بھائی، اور ایسی تو کئی ویڈیوز ہیں میرے پاس آپ تینوں کی۔ عرش ڈیلیٹ کر، زاویار نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، اور زاویار نے ایک اور گلاس پھینکا تھا جو عرش کے منہ کے پاس آ چکا تھا اور ارمغان نے اچانک سے پکڑا تھا۔ عرش نے منہ کھولے زاویار کو دیکھا تھا۔ ہائے اللہ بھائی، شرم نہیں آتی؟ میری بیوٹی خراب کرنا چاہتے تھے آپ، ابھی مجھے لگ جاتا تو۔
थैंक यू रमजान भाई। अर्श तू डिलीट करेगा या नहीं? अब तो नहीं। ज़ावियार ने जूता उतारा था। भाई ये आप गोली से सीधा जूते पर कैसे आ गए? अर्श ने हंसते हुए कहा था, जिस पर ज़ावियार ने उसे घूरते हुए उसकी तरफ जूता फेंका था जो सीधा उसके मुंह पर लगा था और वो नीचे को गिरा था। वो जमीन पर सीधा गिरा हुआ था। अम्मी मेरी ब्यूटी, अर्श ने ऊंचे रोते हुए कहा था। वो सब उसके इर्द गिर्द खड़े हंस रहे थे। भाई आपने मेरी ब्यूटी खराब करने की कोशिश की है। मैं आपकी ये वीडियो अपलोड करके आपकी इमेज खराब कर दूंगा, अर्श ने कहा था। और ज़ावियार ने एक और जूता फेंका था। रमजान साइड पर हुआ था और वो फिर से अर्श को लगा था। अम्मी, वो नीचे गिरा था। अब बोल, ज़ावियार ने दांत पीसते हुए कहा था। ज़ावियार, नूर ने मुंह पर हाथ रखे कहा था। मजाक कर रहा हूँ लिटिल एंजल, उन्हें लग जाता गिलास तो। वो बहुत तेज है नूर, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा ट्रेनिंग ली हुई है उन्होंने। सच में? नूर ने हैरानी से पूछा था। उठ जा मेरा भाई, ज़ुहान ने हंसते हुए कहा था। मेरी महबूबा, अर्श ने ज़ुहान से कहा था। कमीने, भाई हूँ तेरा। महबूबा देखो ना, भाई ने मुझे मारा। सर आपके साथ ना यही होना चाहिए, पामीर ने कहा था। तेरी तो पनीर के बच्चे। अर्श ने ज़ावियार का वही जूता पामीर की तरफ फेंका था जिससे वो बचा था। भाई आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, अर्श ने कमर पर हाथ रखते कहा था, जिस पर ज़ावियार ने खूनख्वार नजरों से उसे घूरा था। ऐसे मत घूरे, मैं डर जाया करता हूँ। आपका भला क्या भरोसा, मुझे मार दें फिर। मुझे अपनी जान बहुत अजीज है। ड्रामा क्वीन, ज़ावियार ने गुस्से से कहा था। ठीक है, अगर मैं ड्रामा क्वीन तो आप भी सन मुरीद। सब ने अपने मुंह पर हाथ रखे थे क्योंकि अब तो अर्श गया था। और मकान ने आंखें खोले ज़ावियार के तासुरात देखे थे। ज़ुहान का मुंह खुला था। ज़ाहिरा ने निचला लब दांतों तले दबाए ज़ावियार को देखा था। अल्लाह तुझे जन्नत नसीब करे, ज़ुहान ने हाथ उठाते हुए कहा था। और ज़ावियार ने वहीं से चाकू उठाया था। ज़ावियार क्या कर रहे हैं, लग जाएगा उन्हें, नूर ने उससे कहा था। लेकिन ज़ावियार आज उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। अर्श ने ज़ावियार को देखकर अपना थूक निगला था। अर्श बेटे बच ले, अर्श ने खुद से कहा था और एक कदम पीछे लिया था। ये कातिल निगाहें हमें है ठिकाने लगाने के चक्कर में, अर्श ने गुनगुनाते हुए ज़ावियार को देखते कहा था। ज़ावियार आगे को बढ़ा था। अरे यार रास्ता दो, अर्श ने सबसे कहा था। ज़ावियार बच्चा है, रुक जा, अरमखान ने हंसते हुए ज़ावियार को रोका था। आज तो फिर ये बच्चा गया। ओए ज़ुहान, अगर मैं ना बच सका तो मेरा मोबाइल संभाल लेना, किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा, मरहूम तो बड़े ठरकी थे, अर्श ने मासूम शक्ल बनाते हुए कहा था, जिस पर ज़ुहान, ज़ाहिरा और पामीर का कहकर गूंजा था। तू फिक्र ही न कर, मैं संभाल लूंगा, ज़ुहान ने कहा था। रास्ता तो दो ना, इससे पहले कि भाई मुझ तक पहुंचे, मुझे तो निकलने दो। सर आप तो नहीं निकल सकते यहाँ से, एलिया ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा था। ओ एलिया की बच्ची, ऐसा बॉस कहाँ से लोगी, हटो मेरे रास्ते से। मेरे बॉस पैंथर सर हैं, कोई तमीज नहीं है बॉस से बात करने की। अभी फिलहाल पैंथर सर आपको बताएंगे। दुनिया बड़ी ही जालिम है, सच कहो तो कड़वा लगता है, सच कहने पर मारते हैं, जुबान बंद कर दी जाती है, सच को दबा दिया जाता है। भला मैंने कहा ही क्या कि भाई सन मुरीद हैं, तो क्या मैंने झूठ कहा? ये सच है। तू अब एक और बार बोल, ज़ावियार ने उसे गुस्से से घूरा था।
عرش باہر کو بھاگا تھا اور زاویار اس کے پیچھے۔ زاویار رک جا، ارمغان نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ بھائی رک جائیں، عرش نے صوفے کے پیچھے چھپتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سب بھی باہر آئے تھے۔ ذوحان ہنس سے جا رہا تھا کہ اچانک وہ دنین سے ٹکرایا تھا جو اسے کب سے دیکھے جا رہی تھی۔ ذوحان کی مسکراہٹ تھمی تھی۔ اس نے کچھ پل اسے دیکھا تھا۔ ذوحان نے اس کے سامنے چٹکی بجائی تھی۔ شرم کرو، سب کے سامنے مجھے گور گور کر دیکھے جا رہی ہو۔ کمرے میں تو چلو دیکھتی ہی ہو، باہر تو کچھ احساس کر لیا کرو۔ تمہاری نظریں ہیں یا دوربین جو مجھے ہی دیکھتی رہتی ہو؟ وہ اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کیا چیز ہو تم، ابھی بھی دیکھ رہی ہو؟ دیکھو اپنی نظریں ہٹا لو مجھ سے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ دنین نے اس کے گلے میں باہیں ڈالی تھی۔ ایلیا نے پاس سے گزرتے گلا صاف کیا تھا۔ سر، آپ اور رومانس؟ وہ ہنس کر آگے بڑھی تھی۔ کیا مطلب تھا کہ میں رومانس نہیں کر سکتا؟ مطلب دافال کون؟ بالکل سر، ایلیا نے کہا تھا۔ ذوحان نے دانت پیسے تھے۔ تم رکو، بتاتا ہوں میں تمہیں۔ بھائی چھوڑ دیں یار، اب نہیں کہوں گا کہ آپ زن مرید ہیں، عرش نے کہا تھا، اور زاویار کو اب شدید غصہ آیا تھا۔ اس نے عرش کو صوفے کے پیچھے سے پکڑ کر باہر نکالا تھا۔ بول، کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے سنا نہیں۔ میں تو کچھ نہیں بولنا۔ زاویار چھوڑ دے، ارمغان نے کہا تھا۔ زاویار چھوڑ دینا، بچے ہیں، نور نے کہا تھا۔ بالکل بھابھی ٹھیک کہہ رہی ہیں، بچہ ہوں۔ نور، یہ بچہ تم سے بڑا ہے اور جان بوجھ کر یہ سب مجھے تنگ کرنے کے لیے کرتا ہے۔ بھائی یار، منہ سے نکل جاتا ہے۔ یہیں کھڑا رہ، ایک ٹانگ پر، اگلے دن تک، اور میں یہیں بیٹھوں گا۔ بھائی، عرش نے منہ کھولے اسے دیکھا تھا۔ کھانا بھی نہیں ملے گا، باقی سب نے ابھی کرنا ہے نا ناشتہ، سب کرو، لیکن اسے نہیں ملے گا۔ ارے یار بھائی، میں نے سچ ہی تو بولا تھا، ایسے ہی غصہ ہو رہے ہیں آپ۔ ایک ٹانگ، زاویار نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ ہاتھ اوپر کیے ایک ٹانگ پر کھڑا ہوا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ ذوحان نے دنین کو سختی سے کمر سے پکڑا تھا اور شدت سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں لے گیا تھا۔ توبہ توبہ، بے شرم لوگ! عرش کی نظر ان پر پڑی تھی تو اس نے کہا تھا۔ کس کو کہا بے شرم؟ زاویار نے غصے سے پوچھا تھا۔ بھائی قسم سے آپ کو نہیں کہا، عرش نے کہا تھا۔ وہ اس کے لبوں پر اپنی شدت بڑھاتا جا رہا تھا، اس کو سانس لینے تک کا موقع نہیں دے رہا تھا، اس کے لبوں پر اپنا ظلم ڈھا رہا تھا، اپنی نفرت اتار رہا تھا۔ تو بس سر، پامیر نے انہیں دیکھتے اپنی نظریں واپس پھیر لی تھی۔ ارمغان نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ بھائی، عرش نے زاویار کو بلایا تھا۔ کیا ہے؟ زاویار نے غصے سے کہا تھا۔ سامنے دیکھیں۔ کیوں دیکھوں؟ ارے یار دیکھ لیں۔ زاویار نے سامنے دیکھا تھا۔ استغفر اللہ۔ اس نے نظریں واپس عرش کی طرف کی تھی۔ ہاتھ رکھ اپنی آنکھوں پر، زاویار نے عرش سے کہا تھا۔ کیوں رکھوں؟ لگاؤں گا دو، رکھ۔ بچے نہیں دیکھتے ایسی چیزیں۔ کیوں؟ میں تو دیکھوں گا، عرش نے ڈھٹائی سے کہا تھا۔ بہت تیز ہیں تمہارے بھائی، زائرہ نے ارمغان سے آہستہ سے کہا تھا۔ مجھے بھی ابھی پتہ چل رہا ہے، کچھ ایکسٹرا ہی تیز ہیں، بڑے بھائی کا احساس ہی نہیں ہے، بےعزتی کیے جا رہے ہیں، ارمغان نے کہا تھا، جس پر زائرہ ہنستی تھی۔ کیا ہوا؟ نور نے سب کو دیکھتے کہا تھا، اور اس کی نظر سامنے پڑی تھی اور اس نے نظریں جھکا لی تھی۔ کیا ہوا نور؟ زاویار نے شرارت سے پوچھا تھا۔ کتنے گندے ہیں آپ سب، شرم نہیں آتی تم سب کو؟ بچی کو خراب کر رہے ہو ذوحان! اور ذوحان نے جھٹکے سے دنین کو چھوڑا تھا، وہ شرم سے سرخ پڑتی اس کے پیچھے چھپی تھی۔ جی بھائی، کیا ہوا؟ ذوحان نے انجان بنتے پوچھا تھا۔
वेरी गुड। ये भी मैं बताऊं कि क्या हुआ है? जी बताएं, जुहान ने कहा था। जुहान, तुझे शर्म नहीं आती अपनी पहली बीवी के सामने ये सब हरकतें करते हुए? अर्श ने दांत पीसते हुए कहा था, जिस पर नूर ने झटके से उसे देखा था। कहाँ है पहली बीवी? तो क्या ये दूसरी है? जुहान भाई ने 2 शादियां की हैं? नूर ने जावियार से पूछा था। पहली बीवी? दनीन ने आहिस्ते से दोहराया था। जुहान, शर्म नहीं आती? बच्ची को खराब कर रहे हो, जावियार ने कहा था। बच्ची? भाई कहाँ है बच्ची? जुहान ने पूछा था। भाई अपनी बीवी को कह रहे हैं बच्ची, अर्श ने हंसते हुए कहा था, जिस पर जावियार ने उसे घूरा था। ओह, लेकिन इन्हें तो आपने खराब किया है ना, जुहान ने कहा था। जावियार की नजरों को देखते जुहान वहां से चला गया था। दनीन भी उसके पीछे चलती थी। एक टांग पर ही खड़ा हूं मैं, अर्श ने जावियार के डर से कहा था। नूर भी उठी थी। कहाँ लिटिल एंजल? कल तक हमने यहीं बैठना है। क्यों? नूर ने पूछा था। क्योंकि तुम्हारे देवर को सजा मिली है। भाई आप सीरियस हैं क्या? अर्श ने पूछा था। तो तुझे क्या लगा मैं मजाक कर रहा हूँ? भाई यार एहसास करें कुछ। वीडियो डिलीट कर। हाँ कर दूंगा। मैं भी कल तुझे छोड़ दूंगा। अरे, जुहान रूम में क्या था? दनीन चुप करके सोफे पर बैठ गई थी। ये मत समझना कि तुमसे प्यार हो गया है। मुझे गुस्सा आ गया था तो एलिया को गलत साबित करने के लिए किया, वो गुस्से से बोला था। वो मत हम सब मुस्कुराई थी। नफरत है मुझे तुमसे, तुम्हारी इन आंखों से, तुम्हारे वजूद से, वो तलखी से कहता रूम से निकल गया था। वो नम आंखों से उसे देख कर रह गई थी। सर, पुलिस आई है। पामीर को गार्ड ने कॉल की थी और उसने पैंथर को बताया था। पुलिस क्यों आई है? पुलिस में तो आप थे ना, और बाकी सब अभी भी हैं तो? नूर ने पूछा था। नूर, तुम रूम में जाओ, आप आ जाइएगा। तुम जाओ, मैं आता हूँ। भाई मैं टांग नीचे रख लूं? अर्श ने कहा था। पामीर, नजर रखो इस पर। जी सर। पनीर, अर्श ने नीचे टांग रखी थी और सोफे पर बैठ गया था। अर्श सर ने कहा है कि आप खड़े रहें। अबे पनीर, मैं द वॉल्फ हूँ। पैंथर बाहर गया था। इंस्पेक्टर, क्यों आए हो? पैंथर, तुमने चोरी करके अच्छा नहीं किया। चोरी? और मैं? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हें पैंथर। कल तुम ही थे वो बाइक पर। अच्छा, तो कैसे पता कि मैं ही था? कोई सबूत? अभी वो भी मिल जाएगा जब घर की तलाशी लूंगा। तलाशी? और मेरे घर की इंस्पेक्टर? पैंथर, हम तलाशी लिए बगैर नहीं जाएंगे, वारंट है मेरे पास। ओके, ले लो इंस्पेक्टर, लेकिन तुम्हें कुछ मिलने नहीं वाला। रास्ता दो पैंथर। रुक जाओ इंस्पेक्टर, इतनी भी क्या जल्दी है? हेलो वॉल्फ। जी भाई। इंस्पेक्टर अंदर आ रहा है, सबको बताओ। जी भाई। पैंथर, तुम हीरे गायब नहीं करवा सकते। मैं करवा भी नहीं रहा इंस्पेक्टर। मेरे घर में हीरे से भी ज्यादा जरूरी मेरी फैमिली है। अब रास्ता दो। Why not? अर्श ने अरमगान, जुहान, जायरा और एलिया को ग्रुप कॉल की थी। पुलिस अंदर आ रही है। लेकिन क्यों? सबने भी पूछा ही था कि अर्श ने कॉल कट कर दी थी। अपना भी लेवल है पनीर। जी सर। पुलिस अंदर आई थी। तलाशी लेना शुरू करो पूरे घर की, इंस्पेक्टर ने ऑर्डर दिया था। वॉल्फ, जावियार ने इशारा दिया था। अर्श जावियार के रूम में नॉक किए गया था। भाभी। जी भाई। आप बाहर आ जाएं, पुलिस आई है, रूम भी चेक करेगी तो। जी। नूर ने निकाब किया था और अर्श के साथ नीचे आई थी।
باقی سب بھی اپنے کمروں سے باہر آئے تھے۔ ذوحان دنین کو اپنے پیچھے لیے باہر آیا تھا۔ انسپکٹر نے سب پر نظر ڈالی تھی۔ شرم نہیں آتی تم سب کو؟ گھر میں لڑکیاں رکھتے ہوئے میں گرفتار کر سکتا ہوں تم سب کو، انسپکٹر فراز نے کہا تھا۔ انسپکٹر یار مجھے نہیں پتا تھا تجھ میں عقل کی اتنی کمی ہے، مطلب کہ تھانے ہی چھوڑ آیا کیا کل؟ یہ تم سب لڑکیوں کو اپنے پیچھے نہیں چھپا سکتے، اپنی نظروں کو لگام دے انسپکٹر، ورنہ ایک پل نہیں لگاؤں گا نکال کر ہاتھ پر رکھنے میں۔ پینتھر غصے سے دھاڑا تھا۔ پینتھر تو گھر میں لڑکیاں، یہ کون سی شرافت کی بات ہے؟ انسپکٹر لگتا ہے تجھے عزت راس نہیں آتی، جو بے عزت ہونے پھر سے آ جاتا ہے، عرش نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ اتنا گھٹیا معیار نہیں رکھتا پینتھر، انسپکٹر، ارمغان نے کہا تھا۔ انسپکٹر نظریں نیچے رکھ تو اچھا ہے، ورنہ یہاں سے زندہ نہیں جا پائے گا، پینتھر نے غصے سے کہا تھا۔ تم مجھے چھو بھی نہیں سکتے۔ اچھا تو یہ بات ہے انسپکٹر، پینتھر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا اور سیٹی بجائی تھی۔ اس کے گارڈز وائٹ پینتھر کو چھوڑ کر باہر گئے تھے۔ ہائے اللہ عرش بھائی، یہ نور عرش کے پیچھے کھڑی تھی۔ بھابی چل کریں، یہ ہمیں کچھ نہیں کہتا۔ پکا؟ جی پکا، عرش نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ یہ دنین نے ذوحان کی شرٹ کو پکڑا تھا۔ کیا ہوا پرنسس، ڈر لگ رہا ہے؟ یہ ہے وائٹ پینتھر جو کسی کو نہیں چھوڑتا۔ دنین نے ذوحان کے گرد بازوؤں کا حصار بنایا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ چھوڑو مجھے، ہر وقت مجھے ٹچ کرنے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہو، بے شرم لڑکی۔ مجھے اب میری عزت محفوظ نہیں لگتی، تمہارا کیا بھروسہ؟ لوٹ لو پھر، آخر دشمن کی بیٹی ہو، کچھ بھی کر سکتی ہو۔ وائٹ پینتھر غرایا تھا اور انسپکٹر نے اپنے پیچھے دیکھا تھا۔ یہ تمہیں کس نے اجازت دی اسے رکھنے کی؟ انسپکٹر نے کہا تھا۔ مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے انسپکٹر۔ وائٹ پینتھر بھاگتا ہوا انسپکٹر کی طرف آیا تھا اور انسپکٹر جلدی سے سائڈ پر ہوا تھا۔ پارٹنر کم ہیئر، پینتھر نے اسے بلایا تھا اور وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا تھا۔ پینتھر نے اس کا سر سہلایا تھا۔ اور تم لڑکے، اس لڑکی کو واپس بھیجو، شرم نہیں آتی تمہیں ایسے گھر میں لڑکی کو رکھتے ہوئے؟ انسپکٹر نظریں نیچے رکھ ورنہ نوچ لوں گا، سمجھا؟ میری بیوی کی طرف آنکھ بھی مت اٹھانا۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا اور دنین نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی نظریں ذوحان پر جم چکی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی پھیلی تھی۔ کیا وہ اسے اپنی بیوی کہہ رہا تھا؟ اسے یقین نہیں آیا تھا۔ بیوی؟ انسپکٹر نے کہا تھا۔ ہاں بیوی ہے میری، اور اب اس کی طرف دیکھنا بھی مت، سمجھا؟ تم سب نے کیا اغوا کر کے شادیاں کی ہیں؟ ابے انسپکٹر، ہمارے ہاں شادیاں ایسے ہی ہوتی ہیں، عرش نے کہا تھا۔ اچھا لڑکے، تو تم نے اپنے پیچھے کس کو چھپا رکھا ہے؟ انسپکٹر نے کہا تھا، اور پینتھر نے جھٹکے سے اسے پکڑا تھا اور اپنی گن نکال کر اس کی کن پٹی پر رکھی تھی۔ کہا تھا نا کہ نظریں نیچے رکھ۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا، اس کی آواز پورے گھر میں گونجی تھی۔ زاویار نور سہمی تھی۔ بھابی ریلیکس، بھائی مذاق کر رہے ہیں، عرش نے کہا تھا۔ لگ تو نہیں رہا؟ پولیس والے تلاشی لے چکے تھے، آپ روم میں جائیں، عرش نے کہا تھا۔ دنین روم میں جاؤ، ذوحان نے غصے سے کہا تھا اور وہ دونوں چلی گئی تھی۔ کہا تھا انسپکٹر نظریں نیچے رکھ، تیری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیوی کی طرف نظر اٹھانے کی؟ وہ غصے سے پھٹ پڑا تھا۔ مافیا لیڈی کہیں اس کا آخری دن تو نہیں؟ عرش نے ظاہرہ سے کہا تھا۔ جیسی حرکتیں کر چکا ہے آج آخری ہی ہونا چاہیے۔ ہاں میں نے بھی کچھ دنوں سے کسی کی بینڈ نہیں بجائی۔ وائٹ پینتھر غرایا تھا۔ پینتھر نے جھٹکے سے اسے نیچے پھینکا تھا
اور اپنی گن کا ٹریگر دبایا تھا۔ سر، پولیس والوں نے انسپکٹر فراز کو اٹھایا تھا۔ پینتھر شدید غصے میں تھا۔ اس نے گولی چلا دی تھی جو اس کے دل کے پاس جا لگی تھی۔ پینتھر کا نشانہ کبھی غلط نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس کے دل پر چلانا چاہتا تھا لیکن اس نے خود وہاں نہیں چلائی تھی۔ انسپکٹر فراز چیخ کر نیچے گرا تھا اور پولیس والے سے تیزی سے اٹھا کر لے گئے تھے۔ بیچارہ، ارش نے کہا تھا۔ زاویار، یہ کیا کیا تو نے؟ ارمغان نے کہا تھا۔ جو کرنا چاہیے تھا، زاویار نے غصے سے کہا تھا۔ وہ تیرے خلاف ایکشن لیں گے، ارمغان نے اسے سمجھانا چاہا تھا، لیکن وہ پینتھر ہی کیا جو سمجھ جائے۔ آئی ڈونٹ کیئر، وہ غصے سے کہتا چلا گیا تھا۔ بھائی نے جو کیا ٹھیک کیا۔ اس انسپکٹر کی نظریں ایک جگہ نہیں ٹک رہی تھی۔ زوہان نے کہا تھا۔ بھائی مجھے تو موقع ہی نہیں ملا، ارش نے کہا تھا۔ ارمغان نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ سر نے جو کیا وہ ٹھیک کیا، زائرہ نے کہا تھا، لیکن اس نے جو کیا وہ صحیح طریقے سے نہیں کیا۔ اسے نہیں پتا وہ لوگ زاویار کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں۔ مسٹر شیڈو، ایک بات بتاؤ، اگر کوئی میرے ساتھ بدتمیزی کرتا تو؟ زائرہ نے پوچھا تھا۔ تو آنکھیں کیا، دل، دماغ، گردے سب نکال دیتا، ارمغان نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا، جس پر زائرہ کا کہکا گونجا تھا۔ تو پینتھر سر کو بھی ویسے ہی غصہ آیا۔ ٹھیک ہے گائز، پھر اب پولیس کو انہیں کے کھیل میں مات دینی ہوگی، ارمغان نے کہا تھا۔ یس برو۔ ارہم اور دعا ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ دعا نے پوچھا تھا۔ آئی ایم آ فیشن ڈیزائنر، اس کی نظریں جھکی تھی۔ او اچھا، کیا میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ جی بولیں۔ میں ابھی نہیں کہنا چاہتا تھا، نکاح پر کہنا چاہتا تھا، لیکن دل کی بات جتنی جلدی کہہ دی جائے اتنا بہتر ہوتا ہے۔ وہ اسے سن رہی تھی۔ میں کئی سالوں سے آپ سے پیار کرتا ہوں۔ وہ اپنے دل کی بات کہہ گیا تھا۔ ارہم شاہ نے اپنے دل کی بات کہہ دی تھی۔ نظریں جھکائے۔ آپ نے کس سے پوچھ کر کیا؟ دعا نے پوچھا تھا، اور ارہم نے ایک نظر اسے دیکھ کر نظریں جھکا لی تھی۔ میری طرف دیکھ کر بات کریں، دعا نے کہا تھا۔ سچا پیار وہی ہے جس میں آنکھیں نکاح سے پہلے جھکی رہیں، ارہم نے کہا تھا۔ او تو اب یہ بھی بتا دے پیار کیوں کیا؟ میں نے کون سے دماغ سے کیا؟ دل کے کھیل ہیں، یہ خود ہی ہو گیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ بھائی کو بتاؤں اس بارے میں؟ پتہ ہے اسے، بچپن کا دوست ہوں اس کا، لیکن مجھ سے محبت کیوں کیا آپ نے؟ کئی سالوں سے ہے۔ کیوں ہے؟ مجھے نہیں پتا، اس لیے شادی کرنا چاہتے ہیں مجھ سے۔ مجھے گھر ڈراپ کر دیں، لیکن ابھی تو آئے تھے، کہا نا میں نے۔ اوکے چلیں۔ ارہم نے اسے گھر ڈراپ کیا تھا۔ دعا اپنے روم میں گئی تھی اور دروازہ بند کر کے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی کہ اچانک اس کا فون بجا تھا۔ ہیلو مون لائٹ۔ ارش، آف کورس، کیا کر رہی تھی؟ کچھ نہیں۔ کچھ دن رہ گئے ہیں۔ کس میں؟ ارش نے کہا تھا۔ میری شادی میں۔ تو کچھ نہیں۔ ارش بور ہوا تھا اور اس نے کال کٹ کر دی تھی۔ ارے کال کاٹ دی، بدتمیز، خود ہی کر کے خود ہی کاٹ دیتا ہے۔ زاویار، گولی کی آواز آئی تھی، ہمیں کس نے چلائی؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی تھی۔ کچھ نہیں ہوا لٹل اینجل، زاویار نے اسے اپنے سینے میں پھینچا تھا۔ زاویار، آپ غصہ کیوں کر رہے تھے؟ لٹل اینجل، میں پاس ہوں نا، کیوں ڈر رہی ہو پھر؟ وہ اس کے سینے پر سر رکھ چکی تھی۔ زاویار، لٹل اینجل، سب ٹھیک ہے، ڈرو مت۔ زاویار نے اس کے سر پر پیار کیا تھا۔ وہ آپ کا وائٹ پینتھر، وہ باہر تھا، ارمغان چھوڑ آیا ہوگا اسے۔ ہے تو پیارا، لیکن ہے غصے والا آپ کی طرح، وہ معصومیت سے بولی تھی، جس پر وہ ہنس دیا تھا۔
Oh, really, little angel? اس ڈمپلز پر لب رکھے شرماتے ہوئے اس کے سینے میں چھپ چکی تھی. لٹل اینجل ایسے نہیں, اب سامنے ہو میرے. نہیں نزاب یار, بہت تیز ہو گئی ہو تم, آپ کی صحبت کا اثر ہے. او واقعی, پھر تو میں نے بہت سی چیزیں اور بھی کی ہیں, ان کا اثر کیوں نہیں ہوا تم پر؟ وہ شرارت سے آنکھ ونک کرتا بولا تھا, جس پر وہ شرماتے ہوئے اس کے سینے میں چھپ چکی تھی. ایپیسوڈ اچھی لگے تو ریویو دینا مت بھولیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیں, خوش رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں. اللہ حافظ.